إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. तारीफ़ात अल्लाह सुब्हानहु व तआला के लिए, दुरूद व सलाम सैयदुल मुरसलीन शाफ़ी महशर साकी कौसर इमामुल मुजाहिदीन जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बेशुमार रहमतें हों, सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन पर। अल्लाह ताला कुरान करीम के अंदर फरमाता है कि अगर तुम मेरे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हमायत नहीं करोगे, मदद नहीं करोगे, तो अल्लाह अपने नबी की मदद करेगा। और जब वो निकले, काफिरों ने उनको निकाला और वो दो थे और गार के अंदर उसका साथी कहने लगा ला तहज़न इन्नल्लाह मअना,
جب ایک ساتھی پریشان ہوا تو دوسرے ساتھی نے اپنے ساتھی کو کہا کہ غم نہ کر، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ جب اس نے یہ تسلی دی اور امت کے لیے بھی یہ سبق چھوڑا کہ جب مشکلات تم کو گھیر لیں اور تمہاری پرابلمز پیک کو پہنچ جائیں، بہت زیادہ ہو جائیں، وہ موقع ہوتا ہے صبر کرنے کا اور اپنے ایمان کو پرکھنے کا اور اپنی زبان سے یہ کہنے کا کہ پریشان تو وہ ہو جس کا رب نہ ہو۔ آپ زندگی میں آزما کے دیکھ لیں کہ جب آپ کی پریشانیاں حد کراس کرنے لگیں تو آپ صرف یہ جملہ کہہ دیجئے گا کہ پریشان تو وہ ہو جس کا رب نہ ہو، تو دیکھیے گا پھر اللہ کی برکتیں اور آپ کی مدد کیسے اللہ فرماتا ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی، یہ دونوں وہ یار ہیں، جب غار کے اندر تھے تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی تھوڑے سے پریشان ہو گئے کہ کفار جو تھے وہ بالکل سر کے اوپر کھڑے تھے۔ ظاہری بات ہے، دو بندے ہیں اور اوپر پورا لشکر آیا کھڑا ہے، تھوڑا سا غور سے دیکھیں گے تو پتہ چل جائے گا کہ جن کو ہم تلاش کر رہے ہیں وہ اس غار کے اندر بیٹھے ہیں۔ لیکن جب اللہ کی مدد آتی ہے تو دشمن کی آنکھوں کے سامنے اللہ اپنے بندوں کو بچا لیا کرتا ہے۔ ابو بکر گھبرائے، پیارے نبی نے حوصلہ دیا، لا تحزن، غم نہ کر، پریشان نہ ہو، کیونکہ پیغمبر جو ہوتا ہے اس کا تو معاملہ اللہ کے ساتھ ہوتا ہے نا، وہ کوئی بھی کلمہ، کوئی بھی معاملہ اپنے اذن سے نہیں کرتا، اپنی مرضی سے نہیں کرتا، اللہ کی اجازت سے کرتا ہے۔ تو اللہ نے اجازت دی، جائیں آپ، اور اللہ نے وعدہ کیا تھا ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ تو اس لیے پیغمبر جو تھے انہوں نے حوصلہ دیا کہ غم نہ کریں، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اللہ فرماتا ہے جب انہوں نے یہ کہا پھر ہم نے اس کے اوپر اپنی سکینت، سکون نازل کیا، سکون نازل کیا۔ اور یہ سکینت جسے اللہ دیتا ہے نا، یقین جانے دنیا میں اس سے بڑا سکون دے عمل اور معاملہ اور وقت نہیں ہوتا کہ بندہ ایسے ہو جاتا ہے کہ دنیا سے بالکل بے خبر، اسے کسی چیز کی کوئی پرابلم، کوئی پریشانی، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہوتا، وہ اپنے آپ کو فل ریلیکس سمجھتا ہے، بس اللہ اکبر۔ اللہ فرماتا ہے پھر ہم نے ان کی ایسے لشکر کے ساتھ مدد کی کہ جس کو تم نہیں دیکھ سکتے، تمہیں نظر نہیں آئیں گے۔ اللہ نے ایسے لشکر کے ساتھ مدد کی، اور کافروں کا جو کلمہ تھا، ان کی جو بات تھی، ان کی جو باتیں تھی اور دعوے تھے بڑے بڑے، ہم پکڑ لیں گے، مار دیں گے، ہمیشہ ہر دور کے اندر یہاں جی چڑی پر نہیں مار سکتی، ہمارا سیٹلائٹ نظام اتنا مضبوط ہے، اتنا فوکس کیے ہوئے کہ ہم پہاڑوں کے اندر چلنے والے جانوروں کو بھی دیکھ سکتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اللہ نے فرمایا ہم نے ان کے سارے دعوے جو تھے وہ پست کر دیے، ختم کر دیے، ان کو ذلیل و رسوا کر دیے، اور اللہ کے کلمے کو ہم نے بلند کر دیا۔ اور ہر دور میں اللہ اپنے کلمے کو بلند کرتا ہے۔ پرابلمز آتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، بھائی یہ کوئی کھیر نہیں ہے جو پکا کے رکھ دے گا یہ لے کھا لیں۔ میں جس ہستی اور ذات کا آج تذکرہ کرنا ہے، سمجھ تو آپ گئے ہوں گے، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ۔ میں تھوڑی سی ان کی شان بیان کروں گا، باقی جو ہے نا، جو اصل معاملہ ہے جس سے میں سمجھتا ہوں کہ یہ امت کے محسن ہیں، واللہ اگر ابو بکر صدیق نہ ہوتے، اللہ نے ان کو سلیکٹ نہ کیا ہوتا، یقین جانے روئے زمین پہ شاید اسلام، مسلمان باقی بھی نہ رہتے۔ اور یہ میں اتنا بڑا دعویٰ کر رہا ہوں، شاید میرے پاس اس سے بڑے الفاظ نہیں تھے، میں اس سے بڑا دعویٰ کر دیتا، یا مجھے اسلام اجازت دیتا تھا۔ آپ سنیں گے اور دیکھیں گے کہ بالکل ایسے ہی معاملہ تھا۔
ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن کے دوست. آپ میں سے کچھ لوگ بیٹھے ہوں گے جن کی بچپن کی یاریاں آج تک چلی آ رہی ہیں. اسے ہم اپنے الفاظ میں کہتے ہیں جگری دوست. یار بچپن میں بھی ساتھ تھے، جوانی میں بھی ساتھ ہیں. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نبی علیہ السلام کے بیسٹ فرینڈ تھے، جگری یار تھے. بچپن میں بھی جوان ہوئے اکٹھے جوان، اسلام کو عروج کی طرف لے کے چلے اکٹھے جا رہے ہیں. بزرگ ہو رہے ہیں تو دونوں اکٹھے ہو رہے ہیں، دفن ہو رہے ہیں تو دونوں اکٹھے ہو رہے ہیں، اور حشر میں بھی دونوں اکٹھے ہوں گے انشاءاللہ. اللہ اکبر. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی. اس قدر لینتھی ان کی سیرت پہ کتابیں تھیں، میں تو احاطہ نہیں کر سکا. بہرحال کچھ باتیں آپ کے سامنے انشاءاللہ رکھتے ہیں ان کی سیرت کے حوالے سے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کی قسم ابو بکر کا نام صدیق اللہ نے آسمانوں سے نازل کیا تھا. کون کہتے ہیں؟ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں اللہ کی قسم ابو بکر کا نام صدیق اللہ نے آسمانوں سے نازل کیا تھا. یہاں معاملہ بالکل 100% اپوزٹ ہے، مخالف ہے. یہاں جو لوگ دعوے کرتے ہیں باتیں، دو لشکر بنا دیتے ہیں، علی ادھر ابو بکر ادھر، دیواریں درمیان میں، دریاؤں کی خلیج ہے جناب، بڑی لڑائیاں تھیں ان کی تو آپس میں بنتی نہیں تھی. انا للہ و انا الیہ راجعون. یقین جانے اگر ابو بکر اور علی کی نہیں بنتی تھی تو کائنات میں کسی کی بانی نہیں سکتی. یہ دونوں ایک دوسرے کے اوپر ہاتھ رکھتے تھے، چھوٹے چھوٹے معاملات کے اندر سٹینڈ لے لیتے تھے ایک دوسرے کے حق میں. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ ان کو جب خلیفہ بنایا گیا نا، ایک بکری جس کے چاروں پاؤں سر کے علاوہ ان کو بکری دی جائے گی، یعنی اس کا گوشت دیا جائے گا سال میں ایک مرتبہ، یہ وظیفہ مقرر ہو. اور 250 دینار جو ہیں ان کو تنخواہ دی جائے گی سالانہ. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی خلافت سنبھالنے کے بعد تھوڑے دن گزرے تو کپڑا اٹھایا پھر چل پڑے. صحابہ نے کہا آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ انہوں نے کہا بات سنیں، میرا گزر بسر نہیں ہو سکتا، ان 250 کے اندر میرا گزر بسر نہیں ہو سکتا، تو میں یہ جو ریاست پنپ رہی ہے میں اس کے اوپر بوجھ نہیں ڈالنا چاہتا. ابو عبیدہ ابن جراح نے کہا کہ آپ کا کتنے میں گزارا ہوتا ہے؟ انہوں نے کہا جی گزارا جو ہوگا نا، جس میں بچت نہیں ہوگی، کوئی سیومنٹ نہیں ہوگی، کوئی پاکٹ منی میں سنبھال کے نہیں رکھوں گا، میں کوئی جائیدادیں نہیں بناؤں گا، میں کوئی ایکسٹرا لباس نہیں بناؤں گا، وہ 300 دینار ہے وہ میرا گزارا ہو جائے گا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ بولے کہ نہیں، آپ دیکھیں اللہ اکبر، خلافت کے منبر پہ بیٹھے ہیں. ابو حضرت عمر کہنے لگے نہیں نہیں 250 ہی چلیں گے. انہوں نے کہا نہیں میں 300 میں میرا گزارا ہوگا. اللہ اکبر. آپ کو پتہ ہے یہ 300 کس کے مشورے پہ ہوئے؟ حضرت علی آگے بڑھے، کہتے ہیں نہیں جی خلافت کا حق علی کا تھا، چونکہ چنانچہ اگر مگر آؤ. یہاں علی کیا کہہ رہے ہیں؟ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ آگے بڑھے اور فرمایا جناب عمر، جناب صدیق اکبر کی تنخواہ وظیفہ جو ہے 300 مقرر کر دیں. حضرت عمر کہنے لگے آپ کا یہ حکم ہے یا مشورہ ہے؟ حضرت علی نے فرمایا میرا یہ مشورہ ہے اور اسی میں خیر ہے، اسی کو بس کر دیں، فائنل کر دیں. ابو عبیدہ ابن جراح بھی بولے فائنل کر دیں. پھر یہ مسئلہ لے جایا گیا کہ ان کے پاس، انصار اور مہاجرین کے پاس. یہاں تو جس کا جی چاہتا ہے ملک کھا جاتا ہے، جس کا جی چاہتا ہے لوٹ کے بینک بیلنس بنا جاتا ہے، اپنی تنخواہیں اپنی مرضیاں. اور دنیا میں سب سے زیادہ مجھے بڑی خوشی ہوئی
اس دن ایک مولانا کی تقریر آڈیو کلپ ویڈیو کلپ کسی نے لگایا ہوا تھا، وہ ممبر پہ کھڑا ہو کے کہہ رہا ہے یا اللہ جتنی میری تنخواہ ہے نا اتنی اس مسجد کے مقتدیوں کی کر دے، اس مسجد کے متولیوں کی کر دے، اس مسجد کی انتظامیہ کی کر دے، سب کی یا اللہ اتنی کر دے جتنی میری ہے۔ آگے سے کسی نے نہیں کہا آمین، کسی نے نہیں کہا، پتا تھا نا مولوی تو لوہے کے بنے ہوئے، ان کا کیا، بس ٹھیک ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ معاملہ انصار مہاجرین کے پاس ہوا، بل پاس ہو گیا جی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 300 دینار دیے جائیں۔ تو میں کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہاں حضرت علی خود چاہتے ہیں کہ اس خلافت کے منبر کے اوپر اگر کوئی کھڑا ہو تو کون ہو؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ اللہ اکبر۔ ابو بکر صدیق کا مقام ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، سنن ابو داؤد کے اندر آتا ہے، کہتے ہیں میں ابو بکر صدیق اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم چل رہے تھے، میں نا قدموں میں تھوڑا تیز تھا تو میں ابو بکر صدیق سے تھوڑا سا آگے بڑھ گیا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ابو دردہ تو آگے کیسے بڑھ گیا؟ ابو بکر سے آگے بڑھ گیا تو، تجھے ابو بکر کے مقام کا علم نہیں؟ اللہ اکبر۔ کہتے ہیں میں وہیں رک گیا، آپ نے اسی وقت فرمایا لوگوں سن لو، اور میں آج بھی کہتا ہوں لوگوں سن لو، میرے نبی کا فرمان سن لو۔ فرمایا کائنات کے لوگوں کو یہ پیغام دے دو، دنیا میں جہاں جہاں سورج کی کرنیں پڑتی ہیں اور لوگ آباد ہیں، ساری دنیا سے بلند مقام اگر کوئی ذات ہے تو وہ ابو بکر صدیق کی ہے رضی اللہ عنہ۔ یہ مقام کس نے دیا؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ اکبر۔ اور میں یہ کیا کرتا ہوں، ابو بکر ایک نام نہیں ہے، ابو بکر ایک نام نہیں ہے، اللہ کی قسم ابو بکر ایک نظریہ ہے، یہ صرف نام نہیں ہے، یہ ایک نظریہ ہے۔ ابو بکر کی ساری زندگی پڑھ کے دیکھ لو، اور یہ بنیاد ہے واللہ۔ آپ پوری سیرت پڑھیں ابو بکر صدیق کی، آپ کو جو حضرت عمر کے فیصلوں کی جھلک نظر آئے گی، اس کی بنیاد کس نے رکھی ہوگی؟ ابو بکر نے رکھی ہوگی۔ آپ پڑھ لیں باقی صحابہ اور خلفاء کی زندگیاں، ان میں اگر سادگی نظر آئے گی تو بنیاد ابو بکر میں نظر آئے گی، ان کی خلافت میں نظر آئے گی۔ اگر عثمان مال دے رہا ہے تو حضرت ابو بکر کی زندگی میں نظر آئے گا۔ اگر کوئی صحابی اللہ کے سامنے رو رہا ہے، ابو بکر کی سیرت کو دیکھ لو، بنیاد انہوں نے ڈالی ہوگی۔ اللہ اکبر۔ ابو بکر ایک نام نہیں، ابو بکر ایک نظریہ ہے، اللہ کی قسم نظریہ دیا نا۔ یہودی بیٹھے ہوئے جا کے کہتے ہو اللہ سے ڈر جاؤ، تمہیں پتہ ہے پیارے نبی سچے ہیں، تمہاری کتابوں میں لکھا ہوا ہے، پھر بھی نہیں مانتے ہو۔ کہنے لگے نہیں نہیں، ہم کیسے مان لیں، تیرا رب تو فقیر ہے، وہ تو قرضے مانگ رہا ہے، قرضے مانگ رہا ہے، ہم کیسے مان لیں اس کو؟ سنو نظریہ پھر۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ ان کے گھر میں کھڑا ہے، ان کی جگہ پہ کھڑا ہے۔ یہودی نے جب یہ کہا نا تمہارا رب فقیر ہے، ابو بکر نے تھپڑ اس کے منہ پہ مار کے امت کو یہ نظریہ دے دیا کہ جب بات توحید کی ہو، اللہ کی وحدانیت کی ہو، اللہ کی عزت کی ہو، پھر اپنی جانوں کی پرواہ نہیں کیا کرتے، فیصلے فوراً کیا کرتے۔ ابو بکر ایک نام نہیں ہے، ابو بکر ایک نظریہ ہے، اللہ کی قسم۔ اور اللہ نے گواہی دے کے اپنے ابو بکر کو محفوظ بھی کر لی رضی اللہ تعالی عنہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دیکھیں اب سنیں نظریہ، کہ میں نے ساری دنیا کے احسان اتار دیے، اور جتنا فائدہ مجھے ابو بکر نے اپنے مال اور اپنی دوستی کے ساتھ دیا ہے نا، اس کا یہ احسان اور اس کا بدلہ میں محمد نہیں اتار سکتا۔ اللہ کی قسم ہم سب مقروض ہیں ابو بکر کے، ہم سب مقروض ہیں، رب کعبہ کی قسم ہم سب ابو بکر کے مقروض ہیں، کہ جن کا قرضہ میرا نبی نہیں اتار سکا صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا میں نہیں اتار سکتا، اللہ ہی اتارے گا کل قیامت کے روز۔
सारी उम्मत मिल के भी अबू बकर का कर्जा नहीं उतार सकती। कैसे कर्जे उतारेंगे? मैं तो समझता हूं कि उनकी ये सिर्फ जो हिजरत का सफर है, इसका बदला भी पूरी उम्मत नहीं उतार सकती। और उमर बिन खत्ताब ने फरमाया था, अल्लाह की कसम सच फरमाया था, फरमाया सारी कायनात के मुसलमानों का ईमान एक पलड़े में डाल लो। अब ये बात कौन कर रहे हैं? उमर बिन खत्ताब। और उस वक्त उस्मान भी जिंदा हैं, उस वक्त अली भी जिंदा हैं, हसन हुसैन भी मौजूद हैं, अशरा मुबशरा भी हैं, दीगर सहाबा भी हैं। फरमाया सारी कायनात के मुसलमानों का ईमान एक पलड़े में डाल लो और दूसरे पलड़े में अकेले अबू बकर का ईमान डाल लो। अल्लाह की कसम अबू बकर का ईमान सबसे बढ़ जाएगा। अभी भी उनके मकाम में शक करते हो? अबू बकर के ईमान का मुकाबला कौन करे? अल्लाह अकबर। आए थे ना एक दिन, अपनी चादर लुंगी का पल्लू पकड़ा हुआ, तेज तेज कदमों के साथ, सुर्ख चेहरे के साथ नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, साथियों आज तुम्हारा दोस्त गुस्से में आ रहा है। अबू बकर करीब आए, पूछा अबू बकर क्या हुआ? अर्ज की अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आज उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु और मेरी कुछ बात हो गई आपस में, और जब बात हो गई, गलती मेरी थी, मैंने माजरत की, लेकिन उसने कबूल नहीं की, कबूल नहीं की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाराज हुए। आप अभी देख ही रहे थे कि उमर भी पीछे आ गए कि मुझे चाहिए था कि मैं अबू बकर को माफ कर देता। वो माफ करने की नीयत से आ रहे थे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब उमर को देखा, आपके चेहरे का रंग बदलने लगा और क्या फरमाया? फरमाया उमर तुम बाज क्यों नहीं आ जाते मेरे यार को सताने के मामले में? और जब तुम सारे के सारे मुझे जुटला रहे थे, ये अकेला अबू बकर सिद्दीक मेरी नबूवत की तस्दीक कर रहा था। अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला घुटनों के बल होके कह रहे थे, अल्लाह के नबी गलती मेरी थी, उमर की नहीं थी। डर था कि कहीं कोई बद्दुआ ना फरमा। अल्लाह अकबर। जनाब अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु। और मोहम्मद बिन हनफिया ने रहमहुल्लाह ने पूछा था ना हजरत अली रजी अल्लाह ताला से कि आपके यहाँ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद किसका मकाम ज्यादा है? तो हजरत अली रजी अल्लाह ताला ने फरमाया था कि रसूलुल्लाह के बाद अगर किसी का मकाम है तो वो अबू बकर सिद्दीक का है रजी अल्लाह ताला। ये मामला बिल्कुल साफ और वाज़ेह था, लेकिन लोगों ने इसे क्या किया? इन लोगों ने इनको मुतनाज़े बनाया और झगड़ा खड़ा कर दिया। और उस झगड़े में सबसे पहला जो मसला दरपेश आया, नबी अलैहिस्सलाम दुनिया से चले गए, अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु खिलाफत के मिंबर पर जब बैठ गए तो एक मसला दरपेश आया जो बुनियादी मसला था और बड़ा सेंसिटिव मसला था, नाजुक सूरत हाल थी उसकी। सैयदा फातिमा रजी अल्लाह ताला ने तशरीफ लाई, आके कहने लगी कि अमीरुल मोमिनीन मेरे बाप की विरासत में से मुझे हिस्सा दिया जाए। बाग फिदक जो है वो मेरे बाप की विरासत थी, उसमें से मुझे हिस्सा दिया जाए। और कुछ उम्महातुल मोमिनीन ने भी पैगाम भेजा अम्मा आयशा के पास कि आप अमीरुल मोमिनीन से कहें कि हमारा हिस्सा दें। ये एक दावा नहीं था। देखें इसमें बहुत सारे विरासत के हकदार थे, सिर्फ बीबी फातिमा रजी अल्लाह अन्हा नहीं थी, बहुत सारे लोग इसमें थे। बीबियां थी, इनका हिस्सा निकाल के, सिर्फ बेटियां थी या एक बेटी थी उसका हिस्सा निकाल के, बाकी दादों की तरफ, उस तरफ भी, दाद की तरफ भी हिस्से जाने थे। जब ये बात आई, अब देखें बात कितनी सी है और इन मुनाफिकीन ने इस बात को कितना तूल दिया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी आई अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला के पास, जनाब अमीरुल मोमिनीन मेरा हिस्सा। दावा दायर हुआ, अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला फरमाने लगे
اے فاطمہ بنت محمد، میں آپ کے سامنے ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان رکھتا ہوں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم نبیوں کی جو وراثت ہوتی ہے وہ تقسیم نہیں ہوتی، اس کو صدقہ کر دیا جاتا ہے۔ آپ مجھے یہ بات بتائیں، ہم اہل حدیث آج کے یہ ٹوٹے پھوٹے لوگ جن کے ایمان ہمارے کمزور ہیں بھائی، ہم کہتے ہیں کہ تم لاؤ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صحیح حدیث، ہم اسے اپنے سر کا تاج بنائیں گے، اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک بنائیں گے، اپنے دل کا چین بناتے ہوئے اپنی زندگی میں اس پر عمل کریں گے۔ اور جب نبی کی اپنی بیٹی کے سامنے ان کے والد کی حدیث آئی ہوگی تو انہوں نے کیا اپنے دل میں تنگی محسوس کی ہوگی؟ اللہ کی قسم یہ ابو بکر پہ انگلی نہیں اٹھائی گئی، یہ بی بی فاطمہ کے ایمان پہ انگلی اٹھائی ان لوگوں نے۔ انہوں نے نہیں مانا ہوگا کہ میرے بابا کا فرمان آ گیا، اب کون سی لڑائی اور جھگڑا یا کوئی دعویٰ۔ بی بی فاطمہ اسی وقت خاموش ہو گئی اور اپنے گھر کو لوٹ گئی کہ بات ہی ختم ہو گئی، مسئلہ ختم ہو گیا۔ اس کے بعد اللہ کی قسم کبھی تذکرہ نہیں کیا کسی نے بھی، لیکن کچھ ناعاقبت اندیش لوگ اس مسئلے کو اٹھا کے ابو بکر کی ویلیو کو ڈاؤن کرنے کے لیے، لیکن یہ بات یاد رکھو، اور جس کو اللہ عزت دے اس کی عزتوں کو کوئی کم کر سکتا؟ کوئی نہیں کر سکتا۔ اور بڑے مثال دیا کرتے تھے کہ کتوں کے بھونکنے سے راہگیر رک نہیں جایا کرتے، کوئی نہیں رکتا واللہ۔ معاملہ یہیں پہ ختم ہو گیا، نہ حضرت علی آگے بڑھے کہ میری بیوی کا حصہ، نہ حسن حسین آگے بڑھے کہ ہماری ماں کا حصہ، کچھ بھی نہیں۔ جب حدیث آ گئی بس معاملہ ختم ہو گیا، انہوں نے مان لیا اور بات ختم ہو گئی۔ اللہ اکبر۔ اس مسئلے کو ختم کرتے ہیں۔ اس کے بعد خلافت کے منصب پر جب فائز ہوئے نا، کچھ قوانین بنائے، سنیں غور سے۔ اب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی علمیت، ان کی فقاہت اور ان کی قانون سازی دیکھیں۔ آج تو بیٹھتے ہیں نا جناب 200 بندے بڑی مہنگی تنخواہیں لے کے، اور جناب مراحات، جہاز کی ٹکٹیں، ٹرینوں کی ٹکٹیں ہیں، کپڑے دھلے ہوئے، اور وہاں پہ جناب پارلیمنٹ ہاؤسز، بڑی موجیں، مزے۔ اور جب کسی بل کو پاس کر کے باہر نکلتے ہیں، اینکر پوچھتا ہے بل پاس کر رہے؟ جی کر رہے۔ بل کی سفارشات کیا تھی، کیا لکھا ہوا تھا؟ کہتے ہیں جی ہمیں نہیں پتا، ہمیں نہیں پتا، ہماری پارٹی کے لیڈر نے کہا تھا، بس تم نے ہاتھ کھڑا کر دینا، ہم نے کر دیے۔ یہ ہیں وہ لوگ جن کو اٹھا کے ادھر لے جاتے ہو۔ اور یہ پارلیمنٹ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی کی وفات، کفن دفن، اقرار ہوا، ابو بکر صدیق کون ہوں گے؟ خلیفۃ المسلمین۔ کسی کو اعتراض؟ کوئی نہیں۔ علی نظر نہیں آ رہے، زبیر نظر نہیں آ رہے، بلاؤ، زبیر آ گئے۔ سیدنا ابو بکر صدیق فرمانے لگے زبیر کیا آپ امت کے اتحاد میں دراڑ ڈالنا چاہتے ہیں؟ عرض کی نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تدفین اور ان معاملات میں لگے ہوئے تھے، کیا مسئلہ ہے؟ کہا میں خلیفۃ المسلمین۔ آگے بڑھے، کہا میں آپ کی بیعت کرتا ہوں، آپ کو امیر المومنین مانتا ہوں۔ فرمایا علی کہاں ہے؟ علی کو بلایا گیا، اے علی آپ چاہتے ہیں؟ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا نہیں، میں آپ کے حیات پہ بیعت کرتا ہوں، میں تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے جو قبر دفن کرنے کے بعد جو تعزیت، جو سوگ تھا، ان معاملات کو دیکھ رہا تھا، ایسا کوئی مسئلہ نہیں۔ خلیفہ بن گیا ابو بکر صدیق۔ اب انہوں نے لا بنایا، قانون بنایا۔ کیا بنایا سنیے۔ سب سے پہلی شک انہوں نے لکھی کہ میں ابو بکر صدیق جب تک اللہ اور اس کے رسول کا فرما بردار رہوں، میری بات مانتے رہنا، اور جس دن ابو بکر اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرے میری بات نہ ماننا۔ یہاں تو جی حضوری، یس سر، سب اوکے، رپورٹیں ملتی ہیں، اور جناب سارے بڑے بیٹھے ہیں آرام سے، جو مرضی ہو جائے، کوئی غربت میں مر جائے، کوئی ٹھنڈ میں تڑپ کے مر جائے، کوئی فکر ہی نہیں ہے۔
کچھ بھی نہیں، آرڈر چلنے چاہیے بس، یس غلط ہے ٹھیک ہے اوکے ہے بس، مجھے اوکے کی رپورٹ۔ جہاں ابو بکر کہہ رہے ہیں پہلی بات کہ اگر میری بات، میرا حکم اللہ رسول کی مخالفت میں ہو تو میری بات کو نہ ماننا۔ یہ خلافت صدیقی قائم ہو رہی ہے، قانون سازی کی جا رہی ہے، بتایا جا رہا ہے کہ کیسے ہم اس ریاست کو لے کے چلیں گے۔ اللہ اکبر۔ اور فرمایا کہ اس خلافت اور اس ریاست کے اندر بالادستی اللہ اور رسول کی شریعت کی ہوگی، کوئی حاکم ہے کوئی محکوم ہے، دونوں کے اوپر اللہ کی شریعت لاگو ہوگی۔ اللہ اکبر۔ اور قرآن اور حدیث سے سنیں، یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی سے بتا رہا ہوں، قرآن و حدیث میں سے وہ اصول لیے جائیں گے قرآن و حدیث سے جس سے ریاست کو چلایا جائے، وہ سارے اصول قرآن و حدیث سے لیے جائیں گے۔ ہمارا ماخذ دین قرآن اور حدیث ہے، یہی سے ہم لیں گے۔ اور اس کے ساتھ حاکم، تمام ادارے سنیں، یہاں تو بس اللہ ہی معاف کرے اب کس ادارے کو اٹھاتے ہیں وہیں پہ لائن لگی ہوئی۔ فرمایا تمام حاکم، ادارے، شعبے، ہر جگہ پہ اگر کسی کا قانون چلے گا تو اللہ اور اس کے رسول کا چلے گا۔ آگے چلیے، امت کو یہ سبق دیا، اب شک نمبر 3 آ گئی، کیا؟ امت حاکم کی نگران ہوگی اور اس کا احتساب کرے گی۔ اللہ اکبر۔ یہ جو آپ دیکھتے ہیں نا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کھڑے ہو کے کہہ دیا مائی نے، آپ کو پتہ ہے اس کے پیچھے کیا تھا؟ یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی بنائے ہوئے یہ جو نقاط تھے، یہ تھے اصل میں، کہ امت حکمران سے پوچھ سکتی ہے، احتساب کر سکتی ہے۔ اللہ اکبر۔ اور فرمایا ہر حاکم سے غلطی ہو سکتی ہے، سنیں کتنے پیارے الفاظ ہیں، ہر حاکم سے غلطی ہو سکتی ہے، اس لیے اس کا احتساب کیا جائے۔ غلطیوں سے پاک ایک ہی ہستی ہے اور وہ محمد الرسول اللہ کی طرف۔ حاکم سے غلطی ہو سکتی ہے، میری پارٹی کا لیڈر ہے، کوئی بولے تو صحیح اس کے خلاف، نونی پی پی والے کو، پی پی نونی والے کو، پی ٹی آئی فلاں کو، اس کو، وہ کہتا ہے میرا لیڈر، اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں کائنات میں ایک ہی لیڈر کہ جو غلطیوں سے پاک ہے اور وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ رب بکر کہتے ہیں ہر حاکم سے غلطی ہو سکتی ہے، پاک صرف ایک ذات تھی، وہ نبی علیہ السلام یا انبیاء تھے، وہ دنیا سے چلے جا چکے۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح کسی بھی معاملے کے اندر حاکم کو امتیازی حیثیت حاصل نہیں ہوگی کہ یہ عام بندہ ہے اور یہ حاکم ہے، نہیں، ایسی بات نہیں ہوگی کہ حاکم تو کرے مزے اور عامی بندہ ہو ذلیل، ایسا نہیں ہوگا۔ ایسے نہیں سیدنا عمر اینٹ رکھ کے تکیہ بنا کے لیٹ جایا کرتے تھے، ایسے نہیں تھا اللہ کی قسم کہ قوم کے اندر قحط سالی آئے اور عمر فاروق بکرے چرغے لٹائے، نہیں، عمر فاروق کہتا ہے مجھے باسی سالن دے دو، باسی روٹی دے دو، کوئی تازہ آیا تو کہہ دیتے جاؤ میرے ساتھیوں کو جا کے کھلا دو۔ آپ دیکھیں صحیح یہ سسٹم کتنا پیارا ہے، جس کو کہیں بیان بھی نہیں کیا جاتا اور بیان کرنے والے کو بھی جرم بنا دیا جاتا ہے۔ اس کی کیوں بات کرتے، اس کی کیوں بات کرتے؟ اللہ کی قسم آپ نے تو اس کی برکتیں صرف سنی ہیں، جب آپ نے اس کی برکتیں دیکھ لی اللہ کی قسم آپ اپنی گردنیں کٹوانے کے لیے تیار ہو جائیں گے کہ ہمیں ایک نظام چاہیے تو وہ چاہیے جو محمد رسول اللہ دے کے گئے۔ اللہ اکبر۔ آگے بڑھتے ہیں، اپنے حاکم کی تائید کرو، سنیں غور سے اس بات کو غور کریں، اپنے حاکم کی تائید کریں، اس کی تعظیم کریں، اس کی عزت کریں۔ وجہ بھی بتا دی، اس وجہ سے کہ وہ حاکم ہے اور اللہ کے کلمے کو بلند کرتا ہے،
اس کلمے کو بلند کرنے کی وجہ سے پوری امت پہ واجب ہے کہ وہ اپنے حکمران کی عزت کرے. کوئی کر رہا ہے یہ کام؟ کوئی بھی نہیں. عزت کی وجہ بتا دی. کیوں؟ وہ اللہ کے کلمے کو بلند کرنے میں لگے ہوئے ہیں. یہ حاکم، لہذا اس کی عزت کرو. ریسپیکٹیبل پرسنالٹی ہے وہ. اللہ اکبر. کیوں؟ اللہ کے کلمے کو بلند کر رہا ہے، دین کو پھیلا رہا ہے. اللہ اکبر. یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ لوگوں کے درمیان عدل، مساوات. عدل کیا ہوتا ہے سنیے. عدل یہ ہوتا ہے، عدل کا مطلب یہ نہیں کہ سب کو برابر برابر بانٹ دو، نہیں. عدل کا مطلب ہوتا ہے جو جتنا جس کا حقدار ہے اسے وہ دے دو، اور جس پہ جو سزا لاگو ہوتی ہے وہ چاہے جس کا بھی بیٹا ہے. وہ سندھ کے اندر شاہ رخ جتوئی کا قصہ تو سنا ہوگا آپ نے. اللہ اکبر. کہتے ہیں جی برکتیں نہیں آتی جی، معیشت ہماری ڈوب گئی، مہنگائی ہو گئی. شاہ رخ جتوئی 7 سٹار ہاسپٹل میں رہے. آپ جملہ دیکھیں، 7 سٹار ہاسپٹل میں رہے. اور ایک بکری چور جو غربت سے تنگ آ کے، مہنگائی سے تنگ آ کے، فقر و فاقے سے تنگ اپنے بچوں کو بلکتا نہیں دیکھ سکتا، اس نے بکری چوری کی. اور اسے کیا، جا کے دیکھ لو جیلوں کے اندر اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے. جہاں جاتا ہے اس کے منہ پہ تھپڑ مارے جاتے، تذلیل کی جاتی. اور یہاں بڑا ہے نا، سائیں بڈیرے کا پتر ہے. عدل و انصاف. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی اعلان کیا، فرمایا کل لوگ اکٹھے ہوں، زکوٰۃ میں اونٹ اور اونٹنیاں آئی ہیں، ہم ان کو تقسیم کریں گے غریب لوگوں کے اندر، مستحقین میں. ایک عورت نے یہ سنا، نکیل تیار کر کے رکھی ہوئی تھی جو اونٹ کو ڈالنی تھی، اپنے خامند کو دی. کہا اللہ کے بندے یہ نکیل پکڑ اور چلا جا کے لائن میں لگ جا. ابو بکر صدیق نے جب یہ اعلان کیا تھا نا، آپ نے فرمایا تھا جب لوگ آئیں نا، کوئی میری اجازت کے بغیر اونٹوں کے باڑے میں داخل نہیں ہوگا. جس کا جو آئے لے کے بھاگ جائے گا، نہیں. آپ نے فرمایا میری اجازت کے بغیر کوئی داخل نہیں ہوگا. یہ جو بی بی تھی اللہ والی جس نے اپنے خامند کو بھیجا تھا، یہ خامند بیچارہ نکیل ہاتھ میں پکڑی ہوئی اور اسی باڑے میں داخل ہو گیا. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے مڑ کے دیکھا نا، آپ نے وہی نکیل لی اور اس کی پیٹھ کے اوپر مار دی. کہا کل میں نے روکا نہیں تھا. وہ شخص نکیل لی اور چلا گیا. جب مال تقسیم ہو گیا، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے بلایا، فلاں شخص کو بلاؤ. وہ آیا، اس کے ہاتھ سے نکیل لے کے پکڑی، دیکھی، کہا یہ وہی ہے. کہا ہاں جی وہی ہے. آپ نے فرمایا یہ نکیل پکڑ، اپنی پیٹھ سے کپڑا اٹھایا، ابو بکر کو مار. اور یہ ہے ابو بکر نظریہ، نام نہیں. عمر کی چیخیں نکل گئی. عمر کہتے ہیں ابو بکر جناب امیر المومنین کیا کر رہے ہیں؟ ایسی سنت قائم کر کے نہ جائیں کہ پچھلوں کو تکلیف ہو. ایسی سنت قائم کر کے نہ جائیں. کہا عمر تو کیا کہتا ہے؟ یہ آج مجھ سے بدلہ لے گا، کل قیامت کے روز میں اللہ کے ہاں کیا بدلہ دوں گا؟ میں کیسے دوں گا؟ عرض کی جناب امیر المومنین اس کو خوش کر دیں، یہ سنت قائم نہ کریں، یہ سنت قائم نہ کریں. آپ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس بندے کو اونٹنی دو، کچاوے سمیت دو، ایک چادر دو، 5 دینار بھی دو. جب 5 دینار، چادر، اونٹنی، کجاوا ملا، وہ بندہ ہنسنے لگا، مسکرانے لگا. صدیق اکبر نے گلے لگایا تو خوش ہے؟ کہنے لگا جی میں خوش ہوں، میں نے معاف کیا. سواری سامان لیا، چلا گیا. یہ نظام، یہ سسٹم کس نے دیا؟ ابو بکر صدیق نے دیا رضی اللہ عنہ. باتیں کرتے ہیں لوگ، خودکشیاں کر رہے ہیں، بچیاں اٹھا کے نہروں میں چھلانگے مار رہے ہیں، بچیوں کے ساتھ ریپ کر کے گندے نالوں کے اندر پھینک دیا جاتا ہے، ان کی گردنیں منہ مسک کر کے پھینک دیا، کوئی پوچھنے والا نہیں. ماں رو رہی ہوتی ہے، کلپ بنا کے یوٹیوب پہ چڑھا رہی ہوتی ہے، کوئی سوشل میڈیا، میرے بچے بھوک سے مار رہے ہیں، میری تو کوئی مدد کر دے، میری تو کوئی مدد کر دے، اور کوئی سننے والا نہیں. پھر کہتے ہیں جناب اس نظام کو اٹھاؤ، چومو، چاٹو اور اپنے سر پہ رکھو. ہم کیا کریں اس نظام کا؟
اللہ اکبر. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے جو نظام قائم کیا اس میں یہ بھی بات رکھی کہ حاکم محکوم دونوں ہمیشہ سچ بولیں گے، سچ بولیں گے، جھوٹ نہیں بولیں گے. اب یہ ریاست کے قوانین ترتیب دیے جا رہے ہیں حدیث کی روشنی میں، قرآن کی روشنی میں. حاکم محکوم دونوں سچ بولیں گے. حاکم ایسا نہیں ہوگا کہ الیکشن سے پہلے جناب اعلان کر رہا ہوں میں تمہیں یہ کر دوں گا وہ کر دوں گا اور الیکشن کے بعد سارے بھاگ جائیں. اللہ اکبر. ابو بکر صدیق نے ایک اور قانون دیا، جہاد، کہ کوئی بھی حاکم جہاد کو نہیں چھوڑے گا. اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب تم جہاد کو چھوڑ دو گے یا جو بھی حاکم جہاد کو چھوڑ دے گا اللہ دنیا میں اسے ذلیل و رسوا کر دے گا. اور ایک قانون پاس کیا فحاشی کے خلاف، فرمایا اعلان جنگ ہے ابو بکر کی. آپ دیکھیں ابو بکر کی بصارت دیکھیں کہ اس معاشرے کو اگر کھڑا کرنا ہے تو ان چیزوں کی ضرورت ہے. فرمایا فحاشی نہیں ہونے دوں گا اسلامی ریاست میں، اس خلافت کے اندر میں فحاشی کو کھڑا نہیں ہونے دوں گا. اللہ اکبر. اور اس کے بعد داخلی امور، وزیر داخلہ کیا کرتے ہیں سنیے سبحان اللہ. یہاں تو جو سب سے بڑا چور ہوتا ہے نا اسی کو بڑی سیٹ دی جاتی ہے، اور یہاں امین امت ابو عبیدہ ابن جراح رضی اللہ تعالیٰ کس چیز کا وزیر؟ فرمایا آج کے بعد آپ مالیات کے وزیر ہیں، مالیات کے وزیر ہیں. جو بھی مال آئے گا جائے گا اس کا آپ حساب رکھیں گے. امین امت. آپ لیول چیک کریں. قاضی القضاء، پوری جوڈیشری کا جو انتظام سنبھالے گا کون؟ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی. کوئی بھاگ کے دیکھے نا، کوئی بھاگ کے دیکھے. اور یہاں ہم کچھ کہیں گے تو شکایت ہوگی. میں 2-4 کیسوں کے حوالے دے دوں نا آنکھیں کھل جائیں گی. پھر کہیں گے جی مولانا صاحب یہ باتیں کرتے ہیں، اور مولویوں نے صرف میٹھے میٹھے کا ٹھیکہ اٹھا رکھا ہے بھی تمہیں میٹھا میٹھا سنائیں. باقی کس نے سنانا ہے؟ سارے ایک لائن میں لگ جائیں، بیکاری باندھ جائیں، اپنے ممبروں کی فکر کریں. اللہ اکبر. قاضی القضاء، سارا نظام جوڈیشری کس کے ہاتھ میں؟ عمر بن خطاب، جو اپنے بیٹے کو بھی کٹہرے میں کھڑا کر دیتا ہے اور وقت آنے پہ اپنے آپ کو بھی کھڑا کر دیتا ہے. وزیر اطلاعات سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی. اور جو اطلاعات کا وزیر ہوتا ہے نا وہ کسی بھی ملک کا فیس ہوتا ہے، چہرہ ہوتا ہے، اسی نے جواب دینا ہوتا ہے، اسی نے جواب دینا ہوتا ہے. اللہ اکبر. آگے بڑھتے ہیں. ایک اور ادارہ قائم کیا، امر بالمعروف نہی عن المنکر، نیکی کا حکم دینے والے لوگ، برائی سے روکنے والے لوگ. یہ ایک علیحدہ شعبہ قائم کر دیا. اور اسی طرح مختلف علاقوں کے اندر گورنر تعینات کر دیے. جب ابو بکر صدیق نے یہ سارا قانون پاس کر کے عوام کے سامنے رکھ دیا، صحابہ نے قبول کیا اور کہا کہ آپ امت کے محسن ہیں، آپ نے امت کے اوپر بہت بڑا احسان کیا ہے. اور ساتھ ہی حکم دیا اسامہ رضی اللہ تعالیٰ تیار ہو جاؤ. اسامہ کہاں سے آ گیا بھائی؟ تیار ہو جاؤ. کس لیے؟ آپ کے لشکر کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ترتیب دیا تھا نکلو. اور مرتدین جو زکوٰۃ دینے سے انکار کر چکے ہیں، سر اٹھا رہے ہیں، بغاوت کر رہے ہیں، نبی کی نبوت کو چیلنج کر رہے ہیں، کھڑے ہو جاؤ. بڑے بڑے صحابہ آگے جناب ابو بکر کیا کر رہے ہیں؟ وہ فلاں قبیلہ مرتد ہو گیا، فلاں لوگ اسلام سے ہٹ گئے ہیں. اتنا ہر طرف افراتفری پھیل چکی ہے اور پوری اسلامی سلطنت لرز رہی ہے. آپ تھوڑا صبر کر لیں، صبر کر لیں. کہا نہیں، میں کیسے صبر کر لوں؟ جس بات کا حکم میرا محمد دے جائے ابو بکر کیسے روکے؟ اور وقت نے پھر ثابت کیا کہ ابو بکر کا فیصلہ صحیح تھا. اسامہ کے لشکر کو نکالنے لگے تو حضرت عمر آگے بڑھے، کہنے لگے اچھا باقی بات آپ نہیں مانتے، یہ مان لیں اسامہ کو ہٹا دیں، کسی سینئر صحابی کو لے، بزرگ صحابی کو. حضرت ابو بکر صدیق نے اللہ کی قسم عمر کی داڑھی پکڑ لی، داڑھی پکڑ لی، داڑھی پکڑ لی. کہا عمر تجھے کیا ہو گیا ہے؟ اور جس لشکر کا امیر
اسامہ نبی بنائے، اور جس اسامہ کو امیر نبی بنائے ابو بکر اسے کیسے معزول کر سکتا؟ عمر کی آنکھیں کھل گئی، فوراً باہر کی طرف دوڑے اور جا کر لوگوں کو کہا ابو بکر حق پہ ہے، جو بھی کہہ رہا ہے بالکل صحیح کہہ رہا ہے، کوئی نہ روکے۔ وقت نے ثابت کیا، اللہ کی قسم وہ تلوار چلی اور ایسی چلی سارے مرتدین پہلے ان کی گردنوں کو کاٹا گیا، اور اس کے بعد یہ نبوت، جھوٹے نبوت کے دعوے دار اسود انسی اور اسی طرح طلحہ السیدی اور مسیلمہ کذاب، اللہ اکبر۔ میں آپ کو آج ایک پتے کی بات بتاؤں، کوئی بھی قادیانی جو نیا پیدا ہوگا اس کے والدین اس کا نام کبھی ابو بکر نہیں رکھیں گے۔ آپ تحقیق کر لیں کیوں؟ وہ جو سٹ ماری تھی نا ابو بکر نے مسیلمہ کذاب اور اسود انسی اور طلحہ السیدی کو، جھوٹے نبوت کے دعوے داروں کو، آج تک ابو بکر جہاں یہ کالے پیلے کے دلوں میں کھٹکتا ہے نا، وہاں پہ ان مرتدین کے دلوں میں بھی کھٹکتا ہے ابو بکر رضی اللہ تعالی۔ اسود انسی، میں بس چھوٹا سا واقعہ پیش کرتا ہوں، ٹائم 2-3 منٹ اوپر ہو گئے۔ ان تینوں کو جناب ابو بکر صدیق نے ختم کروایا تھا، یہ جھوٹے نبوت کے دعوے دار۔ اسود انسی کے دور میں ابو مسلم خولانی، اللہ اکبر، اس کو بلایا اور کہنے لگا، کہتا ہے مجھے نبی مانتا ہے؟ چپ کر کے کھڑے رہے۔ کہا کچھ سنا؟ اشارہ کیا، ابھی میرے کان سنتے ہی نہیں۔ پتہ کیا سکھایا ہے؟ جو یہ کہے کہ کوئی اور بھی نبوت کا تاج پہن سکتا ہے تو جواب کیا دینا ہے؟ میں سنتا۔ کوئی کہے کہ قرآن ہی کافی، حدیث سنت کا ہونا ضروری نہیں ہے، تو ہم نے کیا کہنا ہے کہ ہم سنتے؟ ہم ایسی بکواسات نہیں سنتے، یاد رکھو۔ کہا میں نہیں سنتا۔ کہا اس کو اٹھاؤ، سنو اب غور سے، اس کو اٹھاؤ اور اٹھا کے کہاں پھینکو؟ آگ کے اندر، آگ کے اندر پھینک دو۔ ابو مسلم خولانی تکڑا ہو گیا کہ واہ جی واہ، آج تو ابراہیم والی سنت، اللہ اکبر علیہ السلام۔ اٹھا کے ان کو آگ میں پھینکا گیا۔ اللہ کی قسم تاریخ شاہد ہے، اس بندے کے بال کو بھی آگ نہ لگی۔ یہ ٹھیک ٹھاک نکلا۔ جب اسود انسی نے دیکھا نا ہے یہ کیا ہوا، میں نے کہا اس کملے کو یہ نہیں پتا تھا کہ محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا کہ مصداق، یہ کس کا غلام ہے؟ محمد الرسول اللہ کا، اور اس کا ایمان۔ جب وہ مدینہ آیا نا کہ جا کے نبی علیہ السلام سے ملتا ہوں، لوگوں نے خبر دی کہ اللہ کے نبی تو دنیا سے جا چکے ہیں۔ اچھا اب کون ہے؟ کہا اب ابو بکر امیر المومنین ہیں۔ ابھی آگے ہی بڑھنے لگے تھے، جناب عمر آگئے، پوچھا یہ کون ہے؟ کہنے لگے جی میں ابو مسلم خولانی۔ کہا وہی ہے جس کی خبریں آ رہی تھی کہ جس کو آگ نے نہیں جلایا؟ کہا ہاں میں وہی ہوں۔ اللہ کی قسم عمر آگے بڑے، گلے لگایا، رونے لگ گئے۔ کہا واہ واہ سبحان اللہ، تیرے ایمان کی کیا داد دوں، تجھے ابو بکر سے ملواتا ہوں۔ ابو بکر کے پاس گئے، کہا اللہ تیرا شکر ہے تو نے آج اس شخصیت سے ملوا دیا کہ جو امت محمد میں سے ہے، کہ جس کو تو نے وہ مقام عطا کر دیا اور تو نے اس کے ساتھ وہ معاملہ کر دیا جیسے ابراہیم کو آگ نہیں لگی تھی، تو نے اس امت میں سے بھی ایسے شخص کو بتا دیا کہ آج بھی جو حق پہ کھڑا ہو جائے اور اللہ نہ چاہے تو اسے کوئی مٹا سکتا نہیں ہے۔ اللہ راضی ہو ابو بکر صدیق پر، اللہ راضی ہو ابو بکر صدیق پر، کروڑ ہا رحمتیں نازل ہوں ابو بکر صدیق پر۔